السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ ابھی یاد بس یہ ہم جا رہے تھوڑا سا باہر میں ہو کے آتے ہیں، پھر آپ کو بتا دیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدہ سے الباحہ جاتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے بائیں جانب جو ایک اچھا منظر نظر آیا، وہ آپ بھی دیکھیے کہ ایک اونٹوں کا کاروان چلا جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رکھوالا یا مرئی بھی نہیں ہے، یعنی نہ کوئی گڈریا ہے نہ کچھ، اور یہ اونٹ خرامہ خرامہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جدہ سے الباحہ، جسے حدیقۃ الحجاز بھی کہا جاتا ہے، وہاں تک کا خوبصورت سفر۔ راستے میں کئی تاریخی مقامات بھی آئیں گے، مثلاً غار ثور، غار حرا، پھر مکہ مکرمہ کا داخلی راستہ، اور اس کے بعد سرسبز و شاداب پہاڑیاں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ صحرا بے آب و گیاہ نہیں رہے، اب یہاں جھاڑ جھنکار تو ہے ہی، مگر سبزہ اپنی چادر لپیٹے ہوئے ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں مسلسل ہونے والی بارشوں کے بعد یہ جگہ ایک گلشن سرائے کی شکل اختیار کر گئی ہے، جہاں جھاڑ جھنکار کے علاوہ سرسبز و شاداب علاقہ بھی نظر آتا ہے، اور ہر طرف ایک چراگاہ سی لگتی ہے، ایک مرغزار اور سبززار نظر آتا ہے۔ اور اب ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم مکہ شریف سے پہلے کا علاقہ ہے یہ، اور ماشاء اللہ یہ سلیٹی پہاڑیاں ضرور ہیں، مگر اب دیکھتے ہیں آپ کہ گاہے بگاہے درختوں کی قطاریں نظر آتی ہیں، اور یہ ایک پہاڑی ہے یہ غار ثور ہے۔ دور سے منظر دیکھیے غار ثور کا، یہ وہی غار ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن تک قیام فرمایا تھا۔ غار ثور اسلامی تاریخ کا بھی ایک اہم مقام ہے، اور یہاں آج بھی زائرین جاتے ہیں۔ یہ چمنستان مکہ مکرمہ ہے، یہ وہ باغ و بہار شہر ہے کہ جہاں آقائے نامدار والی ریاست مدینہ، سرور کائنات، صادق الامین، خیر الورا، شہ قاب قوسین، ابو بطول، ابو فاطمہ، ابو قاسم، اشرف الناس، خیر الناس، افضل الناس، محمد مختار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ جائے ولادت خاقان مدینہ ہے، یہ اس حبیب یزدانی کی ولادت گاہ ہے جنہوں نے اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اسلامی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ دنیا جہالت میں بھٹک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مدد سے ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ اے راحل کعب قوسین، اے شرف الاشرف المخلوقات، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ اے شہریار مدینہ، اے شہریار مکہ مکرمہ، اے شہریار گلستان نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بائیں جانب پہ آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ جبل نور ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے، اور جہاں سب سے پہلی آیت مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی تھی۔ چونکہ ہم تو راستے سے جا رہے ہیں، تو اس لیے گاڑی سے جو منظر نظر آیا ہے زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سفید سفید جو عقیدت مندان ہیں ان کا بھی جائزہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ اب یہاں پہ ایسے جانے کے لیے بڑا اچھا رستہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو رستہ ذرا خطرناک تھا، مگر اب بڑا رستہ سہل ہو گیا ہے، اور لوگ جوک در جوک وہاں جاتے ہیں۔ وہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نشانات بھی ہیں، اور شاید زائرین۔ اس کے بعد اب ہم آگے ہیں اس کھلے میدان میں، اس کھلیان میں،
جو مکہ مکرمہ کے بعد طائف اور پھر طائف کے راستے سے باہر و بار سے کہتے ہیں خارجی راستہ اختیار کرتے ہوئے الباحہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور ابھی تو ان پہاڑیوں کا رنگ سلیٹی ہے، مگر جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ سبز چادر اوڑھ لیں گی۔ آج ہماری خوشی اور انبساط کی کوئی حد نہیں، کیونکہ آج میں پہلی مرتبہ الباحہ جا رہا ہوں۔ الباحہ جسے گلستان حجاز یا حدیقۃ الحجاز کہا جاتا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ تاریخی مقامات ہیں، اور یہ ایک قبیلہ جو غامدی قبیلہ ہے اور زہرانی قبیلہ ہے، ان کا یہ منبع ہے، ان کی یہ جگہ ہے۔ دونوں قبائل کا اوریجنل تعلق جو ہے وہ اسی شہر سے ہے، الباحہ سے۔ اور الباحہ کیا ہے؟ نہ صرف ایک جنگلات بلکہ باغوں اور خوبصورت پارکوں کی جگہ ہے۔ ہر طرف گلستان ہی گلستان، بوستان ہی بوستان۔ آپ راستہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، اور جو جھاڑ جھنکاڑ تھے وہ انہوں نے اب سبزی مائل شکل اختیار کر لیے، اور باقاعدہ درخت آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت راستہ ہے، یہ راستہ ہی اتنا خوبصورت ہے تو منزل کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہ دیکھیے ہر جگہ پہ سبزہ ہی سبزہ، زمزمہ پرداز ہے۔ اور بنانے والے کی مدت میں سخن سنج ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو بھی احباب جا رہے ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، وہ بھی خوشباش، ہر شخص خوشباش اور خرسند ہے۔ اور آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ درخت جو ہیں یہ بالکل سبزی مائل ہو چکے ہیں اور تواتر سے نظر آ رہے ہیں، اور پہاڑیاں جو ہیں وہ ان کا سلیٹی رنگ دور ہو چکا ہے، اور اب وہاں پہ سبزہ جو ہے وہ اپنی جگہ جما رہا ہے۔ یہ دیکھیے ایک مرتبہ پھر کیا خوبصورت منظر آشکار ہوا ہے۔ اب دیکھیے یوں کہا جائے کہ پہاڑیوں نے اپنا بناؤ سنگار کرنا شروع کر دیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ پاس سے درمیان سے جب بھی کوئی بستی آتی ہے تو گل و گلزار کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ لکھا ہوا تھا دام عزت یا وطن، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت نگری کو، اس خوبصورت ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اب دیکھیے ہوا میں آہستہ آہستہ ٹھنڈک بڑھتی جا رہی ہے، برودت کا احساس ہو رہا ہے، اور ہر طرف ایک تعطیر ہے، ایک ٹھنڈک ہے، ایک تراوت ہے، ایک تازگی ہے۔ اور دل وحشی بھی ترنگ میں آیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیے پہاڑیوں کے اوپر گھر بنے ہوتے ہیں۔ یہ الباحہ شہر کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہاں پہ پہاڑیوں پہ بھی گھر بنائے جاتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسی پہاڑی ہو کہ جہاں پہ گھر نہ ہوں۔ شہر کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر گردا گرد تو بہت سے جنگلات ہیں الباحہ کے ارد گرد، تو ایک نشاط افزا ماحول ہے، ایک شاہکار فضا ہے، اور ایک زرناب شاداب سیماب سمن اندام صبح منفرج ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بائیں جانب پہاڑیوں کی گود میں درختوں کی قطاریں ہی قطاریں، اور اب ایک اور بستی آئی ہے جہاں سفید رنگ کے علاوہ گلابی رنگ کی، اور یہ دیکھیے ایک مرتبہ پھر ماشاء اللہ کیسا سبزہ ہے۔
اس سبززار میں گھاس ہی گھاس ہے، یہ چراگاہ ہے، یہ قدرتی چراگاہ ہے۔ یہاں مویشیوں کو چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کھلا اب دیکھیے آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر پہاڑی کے اوپر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، اور یہ الباحہ شہر کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر 1001 قدیم اور عصری اور سینکڑوں سال پرانے چبوترے ہیں جو کہ حفاظتی نقطۂ نگاہ سے بنائے گئے تھے۔ ابھی ایک اور بستی آئی ہے قیا نام کی۔ ابھی آگے جب جائیں گے تو دائیں جانب قلعہ آئے گا، قلعہ ملاز، جو کہ الباحہ کی تاریخی جگہ ہے اور ہسٹوریکل ہے، 18ویں صدی عیسوی کا بنا ہوا ہے۔ ہم وہاں بھی جائیں گے، مگر میری کوشش ہوگی کہ یہ دیکھیے جناب محمد بن خالد جو ہیں وہ ہمیشہ انیشیٹو لیتے ہیں اور ساتھ مجھے بھی کہتے ہیں کہ ماموں آپ نے ضرور جانا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ انہوں نے پہلے سے وہاں فلیٹ کی بکنگ کرائی ہوئی ہے، بلکہ ولا کی بکنگ کرائی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر یعنی کہ ایک جنگل کا سرسما ہے، اور یہ پہاڑیاں جو ہیں ابھی فی الحال اتنی اونچی نہیں ہیں، مگر یہ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ کتنا دور ہے باہا، مگر جب آپ الباحہ کے قریب پہنچیں گے تو پھر ان کی جو اونچائی ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال ٹھنڈ، اب یہ دیکھیے یہ نخلستان ایک آ گیا ہے، اور یہ سرسبز شاداب اشجار جو ہیں یہ کھجور کے درخت ہیں۔ تو ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی دیکھتے جائیے کہ کیا پہاڑیوں کے دامن میں گلستان پر گلستان کھلا ہوا ہے، بوستان پر بوستان بنا ہوا ہے، باغ پر باغ آئے جا رہے ہیں۔ یہ کھجوروں کا درخت کا باغ ہے جس میں آپ طویل القامت درخت بھی دیکھ رہے تھے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس کا تھا، ایک اور ایسے بڑا درخت جو ہے وہ صحراؤں میں شاذ و نادر نظر آتا ہے، مگر یہ صحرا نہیں، یہ تو باغ ہے، یہ تو حدیقۃ الحجاز ہے۔ یہ بے آب ہو گیا اور ریگ گزار نہیں ہے، بلکہ یہ شجر زار ہے، درخت زار ہے، ایک چراگاہ ہے، ایک قدرتی چراگاہ ہے، ایک چمنستان ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ خیابان ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو ہم انہی خیابانوں میں سے گزر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ جو لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں یہ بھی خصوصی طور پر یہاں اسے تفریحی مقام سمجھ کر، اور یقیناً یہاں لوگ جنہوں نے بنائے ہیں وہ تعطیلات گزارنے آتے ہوں گے۔ اب یہ قلعہ آ گیا، اس سے پہلے ایک مسجد تھی جہاں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی۔ اب یہ قلعہ جو ہے دائیں جانب آ گیا۔ یہ چونکہ پھر طوالت ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اور آپ کے لیے گراں گزرے، تو میں نے اس قلعے کے لیے ایک بالکل سیپریٹ ویڈیو بنا دی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، اسی چینل پہ موجود ہے۔ اور برائے کرم میں نہیں آپ سے کہتا کہ آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، اور میرا چینل جو ہے نا وہ ابھی تک ان مونیٹائز ہے، اگرچہ یوٹیوب کی بڑا مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ یوٹیوب that you have already sent me the notice for the past 2 months that my channel is now eligible for monetization, but I'm not going ahead still because there are 2-3 things to be done. تو وہ ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل پہ آتے جاتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہر گھنٹے ماشاءاللہ آپ مدینہ منورہ کی جو 140 کے قریب ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، جہاں تاریخ بھی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر گھروں کے پیچھے پہاڑی کی چوٹی پہ ایک اور چبوترا نظر آ رہا ہے، اگر آپ دیکھ سکیں بالکل وسط کے اندر یہ گزر رہا ہے، یہ گزر چکا ہے،
کیونکہ ایک دوسری بلڈنگ سامنے آ گئی تھی بالکل. تو یہ جو چبوترے ہیں یہ ان کے بارے میں دو خیالات ہیں کہ شاید یہ لوگوں نے یہاں پہ اپنا گندم یا فصلیں یا دانے جو ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں. یہ تو ایک خیال ہے. اور دوسرا خیال یہ کہ یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بنائے گئے ہوں، کیونکہ آج سے کئی سو سال پہلے عثمانیہ دور میں بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ علاقائی آپس میں جو ہوتا ہے نزاع وہ ہو سکتا ہے کہ ہوں. اور تو زیادہ قیاس یہی ہے کیونکہ پہاڑی کی چوٹی پر جو ایسے چبوترے بنائے گئے ہیں یہاں الباحہ میں بھی اور البلجرسی میں بھی، تو ان کا بنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دانے رکھنے کے لیے تو کوئی اونچائی پہ نہیں جائے گا. تو وہ زیادہ تر یہی ہے کہ یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ایک واچ ٹاور کی طرح جو ہے یہ بنائے گئے ہیں. اچھا، اب جو ہے ہم ایک اور بستی میں آ گئے ہیں اور ماشاء اللہ یہ دیکھیے اب بادل جو ہے وہ نمودار ہو گئے ہیں. اور الباحہ شہر کی بھی خصوصیت ہے کہ وہاں پہ بادل جو ہے کافی، چونکہ مقام کافی بلند ہے تو بادل بالکل آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورتی سے اس ڈیکور کیا گیا ہے اس کو. تو یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں جو دیہات آ رہے ہیں ان کا بھی اپنا حسن ہے اور وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا کہ آپ کئی لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے الباحہ اور یہاں پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. خود میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا جو یہاں کا مقامی ہے، تو اس نے کہا جی میں تو ابھی تک الباحہ نہیں گیا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں تو ایک دو جابیں کرتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنے شوق کی بات ہوتی ہے اور شوق و تشویق جہاں پہ ہو تو وہاں پہ ساری مشکلات جو ہیں انسان عبور کر لیتا ہے. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بائیں جانب جو ہے وہ ہم تو تیزی سے جا رہے ہیں، مگر یہ دیکھیے کیسے کیسے مناظر آ رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کو، گاؤں کو، چھوٹے شہروں کو بھی جن کے نام بھی نقشے پر نہیں آتے انہیں بھی کس قدر دل آویزی سے، دل آرائی سے اور خوش اسلوبی سے سجایا گیا ہے، اور کیسے وہ آراستہ پہ راستہ نظر آتے ہیں کہ دیکھ کر ہی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. تو ابھی وہ بلند و بالا اور فلک بوس پہاڑ جو ہیں وہ شروع نہیں ہو گئے ہیں، مگر وہ رفتیں یہ دیکھیے اب وہ آہستہ آہستہ وہ رفتیں آنے لگ پڑی ہیں کہ جن کی وجہ سے الباحہ مشہور و معروف ہے اور نامہ ور ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے. وہاں کی ہوا اس قدر لطیف اور شفاف ہے کہ دن کو بھی وہاں باد صبا چلتی ہے. اور دیکھیے مصرع ایک آ گیا، ذہن میں آ گیا ابھی بھی ایک سیکنڈ پہلے کہ دن کو بھی باد صبا چلتی ہے اس بستی میں. اور دوسرا مصرع بھی ابھی 5 سیکنڈ پہلے موزوں ہو گیا کہ سارا شہر کا شہر ہی ڈوبا ہوا ہے مستی میں. دیکھیے ابھی میں نے صحیح کر کے آپ کے سامنے یہ فی البدی شعر بھی پہنچا دیا. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی ایک کلا ہے اور جس کے کھنڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ماشاء اللہ یہ راستہ بھی بڑا حسین ہے اور یہ راستہ بھی لائق دید ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے قلعہ ملاز دیکھا دائیں جانب، جس کی علیحدہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ایک اور قلعہ ہے، اور یہ قلعہ یہاں پہ ہم ذرا رکے تھے، غالباً پیٹرول وغیرہ ڈلوانا تھا تو مجھے تھوڑا موقع مل گیا کہ میں ذرا اس کو زوم کر کے دکھاؤں آپ کو کہ اس کی شکستہ دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مگر اس کے درمیان میں ایک عمارت بھی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جدید و قدیم کا امتزاج ہے. یہ کھڑکی بھی اس کے اندر روشنی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جو پورا علاقہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھنڈرات ہیں، اب کسی پرانی بلڈنگ کے ہیں یا قلعے کے ہیں. اور تو یہ جو گلزار و گلستان ہے الباحہ کا، یہ بڑی رونق دار جگہ ہے. ہر طرف سرسبز نظارے ہیں، ہر منظر ہی خوش منظر ہے، جمال و بہجت کا ٹھکانہ ہے، سبزہ اپنے جون پر ہے اور بشاشت اور آبداری کی تراوت ہر جگہ نظر آتی ہے. تو اب الباحہ جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے اور ہم شہر سے گزر رہے ہیں، مگر
ہم نے جو یہاں پہ ولا لیا ہوا ہے وہ بھی 600 ریال کا پڑا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کی بھی ایک میں نے جو البہا شہر کی جو بنائی ہے ویڈیو، تاکہ البہا کا حسن بھی آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں دکھایا جائے، کیونکہ ویڈیو جناب یہ دیکھیں، یہ ویڈیو بھی ابھی تقریباً 23 منٹ کی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اور یوٹیوب کا مجھے پتہ ہے کہ وہ 10 سے 15 منٹ تک کی جو ویڈیو ہے اس کو تو یہ خود سے بوسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی ایک چپ اختیار کر لیتا ہے کہ بھائی اب خود ہی نبیڑو۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کون سا پیسے ملتے ہیں، تو ہم تو وہی کریں گے کہ جو سب کے لیے، ساتھ میں سپر مارکیٹ، یہ جہاں ہم نے پیٹرول پمپ ڈلوایا تھا وہاں سے، تو ہم نے تو ناظرین کا خیال کرنا ہے کہ انہیں ایک پوری چیز جو ایک جگہ مل جائے، تاکہ وہ پھر تشنگی باقی نہ رہے، اور یہ نہیں کہ پھر ایک کے بعد ڈھونڈتے رہیں کہ بھائی دوسری قسط کہاں ہے اس کی، اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ کدھر گیا۔ تو الحمدللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ البہا کی ساتھ ساتھ پہاڑیاں جو بھی چل رہی ہیں، اور اب جو ان کے اوپر جو سبزہ گل ہے اور جو درخت زار ہے اس میں شدت آ گئی ہے، اور دیکھیے اس پیمانے پر جو ہے یہ قدرتی شجرکاری ہوئی ہے، یعنی یہ وہ درخت ہیں کہ جو کسی نے لگائے نہیں ہیں، اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان پر دھند چھائی ہوئی ہے، اور یہ البہا کا حسن ہے، یہ البہا کی فلک بوس بلند و بالا پہاڑیاں ہیں جو ہر وقت بادلوں میں گھری رہتی ہیں۔ شام کے وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا دھند میں چھایا ہوا منظر ہے، اور دور افتادہ پہاڑیوں پہ اب نظر بھی دور نہیں جا رہی، کیونکہ دھند کا ہر طرف جو ہے وہ ایک ہجوم ہے جو اتر آیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ دوسری ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں گے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔ اور یہ اب یہاں سے آپ نے دوسرا بھی ویڈیو دیکھنی ہے جو کہ البہا شہر کی